مزارات کی زیارت کو لوگ جاتے ہیں. ہمارے پاکستان سے بھی گزشتہ سالوں میں ہزاروں لوگ عراق شریف جاتے ہیں مزارات کی زیارت کے لیے، اور بعض ہمارے یہاں دوسرے شہر اور شہر میں بھی مزار ہوتے ہیں تو زیارت کے لیے جاتے ہیں. تو زیارت کے لیے سفر کرنا مزارات کی، تو یہ کیسا ہے مردوں کے لیے؟ مزارات پہ حاضری دینا یہ بالکل جائز ہے، صحیح. اور اس کے لیے اس نیت کے ساتھ یہ سفر اختیار کرنا بھی بالکل جائز ہے. صحیح. ہم دیکھتے ہیں ہم اپنے بزرگوں کو اور اسلاف کو وہ باقاعدہ مزار کی حاضری کے لیے ہی جایا کرتے تھے، اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ فلاں کے پاس جانا ہے. دیکھیں مزار جو ہیں قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، حضرت بی بی مریم کے محراب کا ذکر جہاں کیا ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ یہاں زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے قبول فرمائی. وہ ان کی عبادت کی جگہ تھی جہاں وہ عبادت کرتی تھی. تو علماء نے لکھا کہ جس جگہ وہ عبادت کریں اللہ کے کوئی ولی، وہ جگہ ایسی اللہ کی بارگاہ میں وہ پیاری بن جائے اور مقبول والی جگہ بن جائے، تو جہاں اللہ کے ولی وہ اللہ کا نیک بندہ آرام کر رہا ہے وہ جگہ ضرور رب کی بارگاہ میں مقبول گئے. تو اس طور پر جانا جائز ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ عاصم بھائی، امام شافعی علیہ رحمہ کروڑوں لوگوں کے پیشوا ہیں. آپ خود فرماتے ہیں مجھے حاجت پیش ہوتی ہے میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر، کروڑوں حنفیوں کے امام جو ہیں کروڑوں ان کے حنفیوں مزار پر. اور یہ بھی دیکھیں کہ وہ شافعی ہیں لیکن یہاں جا وہ حنفی امام کی بارگاہ میں رہے. ان کے آپس میں یعنی عقائد کا اختلاف ہی نہیں ہے. صحیح. اختلاف تو آپس میں فقہ اور شرعی فروعات اور مسائل کے حوالے سے. تو آپ کہتے ہیں میں وہاں جاتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، 2 نفل پڑھتا ہوں، ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، میں وہاں سے اٹھتا نہیں، اللہ میری حاجت پوری فرما دیتا ہے. تو یہ اللہ کے پیاروں کے جو مزارات ہوتے ہیں وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور الحمدللہ لوگ یہی فیض لینے کے لیے جاتے ہیں. اور یہاں سب سے بڑی بات جو غلط فہمی لوگوں کو یہ ہے، دیکھیں دعا اللہ نے ہی قبول فرمانی ہے. اب یہ ہے کہ وہ کسی کا وسیلہ دے کر دعا کریں گے تو رب عز و جل کی بارگاہ میں وہ ہستی اگر ایسی ماشاءاللہ ہیں تو ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوں گی. ماشاءاللہ آپ نے تو مزارات پر جانے کے حوالے سے بھی اور وسیلہ مانگنے کے حوالے سے بھی امام شافعی کا عمل کوٹ کیا. تو کیا وسیلے کے حوالے سے قرآن پاک میں کوئی آیت مبارکہ وغیرہ؟ بالکل، قرآن پاک کے اندر ایک آیت نہیں، وسیلے کے اوپر کئی آیات مبارکہ ہیں. ایک تو یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اب یہ وسیلہ بالعمل بھی ہے اور وسیلہ بالذات بھی ہے. صحیح. کسی عمل کا وسیلہ بھی رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور جا سکتا ہے. اسی طرح کسی خاص جگہ کا، کسی ذات کا، کسی آدمی کا، اللہ کے پیارے بندوں کا، اللہ کے بزرگ بندوں کا، یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا اگر کوئی وسیلہ پیش کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے. اور قرآن تو ہمیں خود کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یعنی گناہ اللہ نے بخشنے ہیں لیکن فرمایا جا رہا ہے میرے محبوب کے پاس آ جاؤ، اور یہاں آ گئے اور یہاں استغفار کیا اور انہوں نے سفارش کر دی تو اللہ توبہ قبول فرما لے گا، اللہ رحم فرمائے گا. تو یہ بالکل جائز ہے.